صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے گھر کا ماحول کیسے بہتر بنایا جائے۔ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس میں انسان اپنے ہر طرح کے معاملات کے لیے ایک تحفظ محسوس کرتا ہے۔ گھر کی زندگی میں وہ سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ گھر حقیقت میں اس کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون نہ ہوگا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد ہو، تو پھر اس کو آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ جب اسے آرام نہیں ملے گا تو اس کی صحت بگڑے گی، صحت بگڑے گی تو اس کا مزاج بگڑے گا۔ اس طرح اس کے اندر بہت ساری بری باتیں داخل ہو جائیں گی، بد اخلاقیاں داخل ہو جائیں گی، جس کا اثر پھر معاشرے پر پڑتا ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر فرد کے مزاج میں درستگی ہے تو اس سے معاشرے میں درستگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر فرد کے مزاج میں خرابی آ جائے تو اسی طرح معاشرے کے معاملات میں بھی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ فرد سے معاشرہ ہے۔ گھر کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، انہیں اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں سب سے پہلے اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اس پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو گھر کے اندر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ سب ہی ہمارے حسن اخلاق کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر ہماری جانب سے اچھا اخلاق پیش کیا جائے گا تو ان کے اندر، ان کے رویوں میں بھی اچھی باتیں پیدا ہوں گی۔ اگر ہماری جانب سے بد اخلاقی ہوگی تو ان کے رویے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ بچوں کی طرف آتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ بچے بھی ماحول کو بہت جلدی اپنے اندر جذب کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی خود سے صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو بڑے لوگ جو کچھ ان کے سامنے کرتے ہیں، یہ اسی کو ہی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے ہنسنے کا انداز، آپ کے چیخنے چلانے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز، بچے اس کو اپنے اندر نافذ جذب کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہی باتیں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہی ان کے مزاج کا اور ان کے رویے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، یا جن کے ہاتھ میں گھر کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ اپنی ذات میں، اپنے مزاج میں، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں، اپنی گفتگو میں شائستگی پیدا کریں، اپنے معاملات کے اندر مثبت فکر پیدا کریں، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ سنتیں اور نوافل مردوں کو چاہیے کہ گھر میں پڑھیں، تاکہ گھر میں بچوں اور عورتوں کو اس سے ترغیب ملے۔ باجماعت فرض نماز کو تو مسجد میں پڑھیں، لیکن سنتوں اور نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص کر فجر کی سنتوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ماحول کو اچھا کر دیتا ہے، اس کے گھر میں گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر سے فسادات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ذکر کی برکتیں، نفل کی برکتیں، سنتوں کی ادائیگی کی برکتیں ایسی ہیں کہ گھر کے اندر ایک بہترین ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ گھر کے لوگ آپ کو دیکھ کر تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو تو تڑاک سے بات کرتے ہیں،
نہ سلام نہ دعا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے، سخت آواز کے اندر جو ہے وہ بلاتے ہیں، کبھی بیٹے کو بلائیں گے، کبھی بیوی کو بلائیں گے، پھر اس طرح کے معاملات گھر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر وہ موبائل کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، زیادہ وقت ان کا موبائل کے اندر جب وہ صرف ہوتا ہے، جسے دیکھ کر گھر کے لوگ بھی پھر وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، ان کے اندر جو ہے وہ ماحول میں اچھی باتیں پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس بات کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے، پہلے اپنی اصلاح کیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ کی اصلاح سے دوسرے لوگ بھی اصلاح پکڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی